اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاته ویزکیہم ویعلمهم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ سورۃ الجمعہ ہے اور یہ مدنی سورت ہے۔ اس سے پہلے جو ہمارا آخری جو درس ہوا تھا وہ سورہ صف میں سے ہوا تھا، اور سورہ صف اور سورہ جمعہ یہ دونوں بھی جڑواں صورتوں میں شمار ہوتی ہیں۔ یہ ان دونوں میں ایک ہی بات کے دو مختلف پہلو یا دو اس کے رخ بیان ہو رہے ہیں۔ سورہ صف کا جو مرکزی موضوع تھا، اس کا جو مرکزی آیت تھی، وہ اس کی آیت نمبر 9 تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت بیان فرمایا تھا کہ آپ کو کیوں بھیجا گیا۔ فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید دے کر اور ہدایت دے کر، دین حق دے کر اس لیے بھیجا تھا تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کی اس دین کو باقی سارے کے سارے ادیان پر غالب کر دیں۔ یہ آپ کا مقصد بعثت تھا، آپ کو اس لیے بھیجا گیا۔ اب اس سورہ جمعہ کے اندر یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ اس مقصد کے حصول کے لیے، یعنی دین کو باقی سارے دینوں پر غالب کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت کی، جو طریقہ کار اختیار کیا، وہ کیا ہے، آپ نے اس کے لیے کس طریقے سے محنت کی، آپ نے کس چیز کو بطور ہتھیار کے استعمال کیا، آپ کا طریقہ کار کیا تھا، اس حوالے سے اس صورت کے اندر بات ہو رہی ہے۔ اور اس صورت کی بھی جس کے اندر آپ وسلم کا طریقہ کار، یعنی آپ جو انقلاب لے کر آئے، اتنا عظیم انقلاب، اس انقلاب کے لیے آپ نے کیا طریقہ کار اختیار کیا، کیا کیا کام کیے، وہ جو بات ہے وہ اس صورت کی آیت نمبر 2 میں بیان ہو رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو انقلاب لے کر آئے تھے، دنیا میں اور بھی بہت سارے انقلاب آئے ہیں جن کے بارے میں ہم واقف ہیں۔ ایک بڑا انقلاب فرانس کے اندر آیا، پھر اسی طرح ابھی کچھ چند سال پہلے یا چند دہائیاں پہلے ایک بڑا انقلاب یہاں پر روس کے اندر آیا۔ یہ بھی بہت بڑے انقلاب تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب میں اور ان انقلابوں میں فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ فرانس کے اندر جو انقلاب آیا تو اس انقلاب کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ایک شخصی حکومت پہلے تھی، وہ ختم ہو کے جمہوریت وہاں پر قائم ہوگی، یعنی حکومت کا ڈھانچہ تبدیل ہو گیا۔ پہلے ایک اور حکومت تھی، ایک آدمی بادشاہت تھی، شخصی حکومت تھی، ایک آدمی حکمران تھا، وہ ختم ہو کے جمہوریت آ گئی کہ اب مختلف لوگ وہاں پر حکومت کر رہے ہیں۔ اسی طرح روس کے اندر جو انقلاب آیا تو اس کے اندر بھی صرف ایک چیز کے اندر تبدیلی آئی کہ وہاں پر پہلے معیشت کا کوئی اور نظام تھا، جب یہ انقلاب آیا تو وہاں پر کوئی اور نظام آ گیا معیشت کا، تو یہ تبدیلی آئی، باقی سب کچھ اسی طرح تھا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو انقلاب لے کر آئے، آپ کے انقلاب آپ کے جو انقلاب تھا اس سے کوئی ایک چیز نہیں بدلی، بلکہ ہر چیز تبدیل ہو گئی۔ یعنی یہ معیشت بھی تبدیل ہو گئی، نظام حکومت جو تھا وہ بھی تبدیل ہو گیا، لوگوں کے نظریات تبدیل ہو گئے، سوچیں تبدیل ہو گئی، فکریں تبدیل ہو گئی، لوگوں کے رہن سہن کا طریقہ تبدیل ہو گیا، لوگوں کا آپس میں جو تعلقات تھے اس کے کیا طریقہ کار تھے، وہ ساری کی ساری ہر چیز آپ کے انقلاب کی وجہ سے تبدیل ہوئی۔ تو اتنا عظیم انقلاب تھا۔ دوسری بات یہ کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انقلاب آتے ہیں، ان انقلابوں میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ اس انقلاب کی سوچ کوئی ایک آدمی دیتا ہے، نظریہ کوئی ایک بناتا ہے، تو پھر وہ نظریہ آہستہ آہستہ بڑھتے آگے جا کر جب اس نظریے کے مطابق کوئی انقلاب لے کر آتا ہے تو وہ کوئی اور ہوتا ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد شخصیت ہیں کہ آپ نے خود ہی ایک سوچ دی، ایک نظریہ دیا، اور پھر آپ خود ہی انقلاب بھی لے کر آئے، اور یہ سارا کام 23 سال کے عرصے میں ہوا۔ تو یہ اتنا عظیم انقلاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لے کر آئے تو یہ انقلاب کیسے آیا، اس کے لیے آپ نے کیا طریقہ کار اختیار کیا، اسی بات کو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے، اور خاص طور پر اس سورہ جمعہ کی آیت نمبر جو 2 ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو انقلاب لے کر آئے تو اس کے لیے کیا طریقہ کار تھا۔
اس کی آیت نمبر جو 2 ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے. فرمایا کہ وہ الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ تو وہ ذات ہے کہ جس نے مبعوث کیا امی لوگوں میں ایک رسول، منہم انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. فرمایا کہ وہ رسول ان پر آیات کو تلاوت کرتا ہے، دوسرے نمبر پر ویزکیہم ان کا تزکیہ کرتا ہے، نمبر 3 ویعلمہم الکتاب ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، والحکمہ اور ان کو حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 کام کیے، ایک آیات کی تلاوت یعنی قرآن کی تلاوت، لوگوں کا تزکیہ اور کتاب کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم. یہ 4 کام کر کے آپ اتنا بڑا انقلاب لے کر آئے. اب یہ 4 آپ وسلم کے جو یہ 4 جو کام یہاں پر بتلائے گئے ہیں، اس چیز کو، اس کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 4 مرتبہ اس کو بیان فرمایا. ایک مرتبہ سورہ بقرہ میں بیان فرمایا جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ میری جو ہے اس اولاد میں ایک ایسا نبی مبعوث فرما کہ وہ نبی کیا کرے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی. پھر اسی سورہ بقرہ میں آگے جا کر ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کی اولاد میں ہم نے ایک ایسا نبی بھیجا کہ وہ نبی یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اور تیسری مرتبہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ ہم نے ایمان والوں پر، یعنی ہمارا کہا، امت کا کہا کہ ہم نے تم پر احسان کیا کہ تمہارے اندر ہم نے ایک ایسا رسول بھیجا کہ وہ کیا کرتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اور چوتھی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ جمعہ کے اندر اس کی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقصد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار اختیار کیا اس دنیا کے اندر انقلاب لانے کا، اس کے ضمن میں اس بات کو بیان فرمایا. والذی بعث فی الامیین، اللہ تو وہ ذات ہے کہ جس نے مبعوث کیا امیوں کے اندر. امی جو ہے یہ عربوں کا ایک لقب ہے. عربوں کو اللہ تعالیٰ نے امی کہا، ان کو امی کہا جاتا تھا. امی اصل میں عربی زبان میں ماں کو کہتے ہیں. عربی زبان میں ماں کو کہتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ جیسے کوئی آدمی بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، تو وہ اس کو کچھ نہیں پتہ ہوتا. اگر وہ اسی طرح بڑا ہوتا رہے اور اس کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے تو اس کو گویا کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، جس طرح وہ پیدا ہوا تھا اسی طرح ہی ہے. عربوں کے اندر عربوں کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ ان کا پڑھنے لکھنے کا کوئی رواج نہیں تھا ان کے ہاں. کوئی اس بات کا تصور نہیں تھا کہ پڑھنا لکھنا ہے، سیکھنا ہے. بس جیسے وہ ہوتے تھے بس ان کا ایک کام ہوتا تھا، بکریاں چرانا، اونٹ چرانا یا عیاشیاں کرنا، یا ان کے جس طرح کے عقائد تھے، قیامت کے وہ منکر تھے، آخرت کے وہ منکر تھے. تو اس وجہ سے وہ اپنی بس اس میں لگے رہتے تھے. پڑھنے پڑھانے کا ان کے یہاں رواج نہیں تھا. جب اس کے مقابلے میں بنی اسرائیل جو تھے، جنہیں اہل کتاب کہا جاتا ہے، یعنی یہودی اور نصرانی، عیسائی وغیرہ، کیونکہ ان پر اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی تھی اور ان کے اندر نبیوں کا ایک سلسلہ چلتا رہا، بہت سارے ان کے اندر انبیاء آئے، تو اس لیے ان کے اندر پڑھنے پڑھانے کا رواج تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان امی لوگوں کے اندر اپنا رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے اور ان پر تلاوت آیات، قرآن کی آیات تلاوت کرتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اب یہ جو 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی ہیں، ان 4 چیزوں سے کیا مراد ہے؟ پہلی چیز تو بالکل واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان ہوا کہ آپ قرآن کی آیات تلاوت کرتے ہیں، تو یہ تو بالکل واضح بات ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے. دوسری بات فرمایا کہ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ اللہ کا وہ رسول لوگوں کا تزکیہ کرتا ہے. تزکیے سے کیا مراد ہے؟ تزکیے کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا، کسی کو پاک کرنا. تو تزکیہ، ایک تزکیہ تو یہ ہے کہ کوئی آدمی کافر ہے تو اس کی پاکی یہ ہے کہ وہ اپنے ذہن کو مشرکانہ عقائد سے پاک کرے، اس کا تزکیہ یہ ہے. اسی طرح ایک آدمی پھر مسلمان ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد بھی اس کے اندر بہت ساری خرابیاں پائی جاتی ہیں، بہت سارے گناہوں میں انسان ملوث ہوتا ہے، ان سے بھی پاکی حاصل کرنا، تزکیہ کرنا یہ بھی ضروری ہوتا ہے. تو تزکیہ کا جو اصل سرچشمہ ہے وہ بھی قرآن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ذَلِكَ مِمَّا أُوحَىٰ إِلَيْكَ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ ہم نے دلوں کی، قرآن جو ہم نے نازل کیا آپ کی طرف، اس میں شفاء لما فی الصدور، اس کے اندر دلوں کے صدور کے اندر جو بیماریاں ہیں، جو خرابیاں ہیں، برے عقائد ہیں، برے اخلاق ہیں، بری عادات ہیں، گناہ ہیں، ان کے لیے اس کے اندر شفا ہے. تو معلوم ہوا کہ تزکیہ کا بھی اصل سرچشمہ قرآن ہے. تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت یہ تھی کہ آپ کتاب کی تعلیم دیتے تھے.
اب یہاں پر یہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے بھی جو کہا کہ یتلو علیہم آیاتی، اس سے بھی مراد قرآن ہے، یہاں پر پھر کتاب کا ذکر آ گیا، تو اس میں معمولی سے فرق ہے ان دو باتوں میں۔ یہاں پر جو کتاب کا آیا کہ آپ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، اس سے مراد مفسرین نے فرمایا کہ کتاب چونکہ یہ قانون کے معنی میں آتا ہے، اور قانون جیسے قرآن مجید میں جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کوئی قانون بیان کرتے ہیں، یعنی کسی چیز کا فرض ہونا یا واجب ہونا بیان کرتے ہیں، تو وہاں پر آتا ہے کہ جیسے یا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، یا کتب علیکم القتال، تم پر قتال فرض کیا گیا ہے، یا اسی طرح فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو اس کے لیے یہ واجب ہے، اس کے پاس ضروری ہے کہ وہ وصیت کرے۔ تو جہاں پر کسی چیز کو فرض کرنا یا واجب قرار دینا ہوتا ہے تو وہاں پر کتاب کا لفظ آتا ہے۔ تو کتاب کا معنی، کتاب سے مراد قانون اور احکامات ہیں۔ تو یہاں پر یہ مراد ہوا کہ آپ لوگوں کو احکامات یعنی شریعت کے احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ اسی طرح چوتھی چیز جو حکمت بیان فرمائی کہ آپ حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ حکمت کیا چیز ہوتی ہے؟ حکمت سے مراد سنت بھی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ جیسے فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد سنت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حکمت بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن حکمت کا بھی اصل سرچشمہ قرآن ہے، کیونکہ حکمت کا معنی ہوتا ہے پختگی، استحکام اس کا معنی ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کے اندر پختگی پیدا ہو جانا، استحکام کہا جانا۔ اسی طرح انسانی جو عقل ہے اور شعور ہے، یہ جب پختہ ہو جاتا ہے تو اس کو بھی، اس کی پختگی کو بھی حکمت کہا جاتا ہے۔ انسانی حکمت کیا ہے کہ انسانی عقل اور شعور کا پختہ ہو جانا، یعنی انسان کے اندر جو غور اور فکر کرنے کا جو مادہ ہے، غور و تصور کرنے کا جو مادہ ہے، اور رائے دینے کا جو اس کے اندر صلاحیت ہے، اس کے اندر پختگی پیدا ہو جائے، اس کے اندر استحکام پیدا ہو جائے، اس کی رائے درست ہو جائے، وہ کسی کو غلط رائے نہ دے، یعنی اچھا مشورہ دے، اچھی رائے دے، تو گویا کہ اس کی حکمت جو ہے، اس کی عقل جو ہے وہ بالغ ہو چکی، اس کے شعور جو ہے کامل ہو چکا، یہ انسانی حکمت ہے۔ تو حکمت سے مراد بھی، حکمت کی بھی سب سے بڑی چیز، حکمت بھی سب سے بڑی حکمت یہ قرآن ہے۔ قرآن سے بڑھ کر اور کوئی حکمت کی کتاب نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر سنت رسول کا مرتبہ آتا ہے۔ تو یہاں پر جو چار چیزیں بیان کی، ان چاروں چیزوں، یہ چاروں چیزیں جو ہیں قرآن کے گرد گھومتی ہیں۔ گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو انقلاب لے کر آئے تو آپ کا اعلیٰ انقلاب قرآن تھا۔ آپ لوگوں کو قرآن کی آیات پڑھ کر سناتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کسی کے پاس دعوت دینے کے لیے جاتے، سرداروں کے پاس جاتے، لوگوں کے پاس جاتے، تو آپ ان کو قرآن کی آیات پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ اور جیسا کہ وہ کتابوں کے اندر آتا بھی ہے، واقعات کے اندر، کیا مطلب قرآن پڑھنے کے حوالے سے کہ یہی ابو جہل اور یہی ابو سفیان اور یہ سرداران قریش جو تھے، آپ کی اگرچہ مخالفت کرتے تھے لیکن چھپ چھپ کر آپ کا قرآن بھی سنتے تھے۔ آپ خانہ کعبہ کے اندر جا کر چھپ پڑھتے تھے تو یہ چھپ کر سنتے تھے۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت کا جو طریقہ تھا وہ قرآن تھا کہ آپ قرآن کے ذریعے دعوت دیتے تھے لوگوں کو، اور جس کسی کے پاس جاتے قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی آدمی کے اندر اگر کوئی تبدیلی لے کر آنی ہے تو ظاہر بات ہے اس تبدیلی کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس آدمی کی سوچ کیا ہے، اس کی فکر کیا ہے۔ جب تک ہم اس کی فکر کو نہیں تبدیل کریں گے اس کے اندر ہم کوئی تبدیلی نہیں لے کر آ سکتے۔ جب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس کی فکر یعنی یہ سیکولر ہے، یا یہ مجوسی ہے، یا یہ بتوں کو بڑا سمجھنے والا ہے، جو بھی اس کی فکر ہو، جب ہمیں اس کا پتہ چل جائے گا، اور پھر ہم سب سے پہلے اس کا توڑ کریں گے، اس کی فکر درست ہو جائے، اس کی سوچ ٹھیک ہو جائے، اور جب اس کی سوچ ٹھیک ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد ہم اس کو جس بات کی دعوت دیں گے اس کو قبول کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی مکی صورتیں قرآن مجید کے اندر جتنی بھی ہیں، وہ ساری کی ساری ان کے اندر ایک ہی چیز بیان ہوتی ہے، زیادہ تر توحید اللہ تعالیٰ کی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جن لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں یا جن کے ساتھ آپ کی بات چیت ہو رہی ہے، وہ سارے کے سارے توحید کے منکر ہیں۔ کوئی قیامت کا منکر ہے، کوئی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا منکر ہے، کوئی جو ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی معبود مانتا ہے، مطلب طرح طرح کے عقائد ہیں، سارے کے سارے مشرکانہ عقائد ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ کے مخاطب تھے وہ سارے کے سارے مشرک تھے، اس لیے مکی صورتوں کے اندر زیادہ زور توحید پر دیا جا رہا ہے کہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو، ان صورتوں کو ان لوگوں کو پڑھ کر سناتے ہیں، جس سے آہستہ آہستہ جس آدمی کے اندر صلاحیت ہوتی ہے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے، ان مشرکانہ عقائد سے توبہ کر لیتا ہے۔ تو اس طرح ان کی فکر پاک ہو جاتی ہے۔ جب فکر پاک ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو حکم دیتے ہیں یا اللہ کا رسول بھی جو بھی حکم دیتا ہے تو وہ پھر اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی جو صفات بیان کی ہیں، ایک ایسی صفت ہے کہ جو بار بار قرآن میں آتی ہے، نبیوں کے تذکرہ، جہاں بھی کسی نبی کا ذکر آتا ہے تو وہاں پر وہ صفت آتی ہے، وہ ہے بشیر اور نذیر۔
یعنی اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کا ذکر فرمائیں گے تو کہیں گے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو بشیر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا، ہود علیہ السلام کو بھیجا تو بشیر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا، اور شعیب علیہ السلام کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ وما ارسلناک کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے بھی آپ کو ساری انسانیت کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر، ہر نبی کے ساتھ یہ صفت، بشیر کا مطلب ہوتا ہے بشارت دینے والا، نذیر کا مطلب ہوتا ہے ڈرانے والا، یعنی بشارت دینے والا کا مطلب یہ ہے کہ اچھے کام جو کریں گے ان کو بشارت دینے والا کہ تمہارا انجام اچھا ہوگا، نذیر کا مطلب ہوتا ہے ڈرانے والا، یعنی اگر تم برے اعمال کرو گے، برے کام کرو گے، نافرمانیاں کرو گے تو تمہیں پھر سزا ہوگی، اس سے ڈرانے والا۔ تو ہر نبی کی اللہ تعالیٰ نے یہ صفت بیان کی ہے کہ ہر نبی بشیر بھی تھا اور نذیر بھی تھا۔ اب یہ دعوت تبلیغ کے ضمن میں یہ بشیر اور نذیر یہ کام ظاہر بات آج بھی چلتا ہے، آج بھی اگر ہر امتی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دوسرے کے لیے بشیر بھی بن جائے، نذیر بھی بن جائے، اس کی بشارت بھی سنائے لوگوں کو، ڈرائے بھی اللہ کے عذاب سے۔ تو ظاہر بات ہے یہ بشارت اور انذار یہ کس ذریعے سے ہوگا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید بیان فرمایا کہ فإنما يسرناه بلسانك لتنذر به لتبشر به المتقین وتنذر به قوما لدا، فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے۔ کیوں آسان کر دیا ہے؟ فرمایا اس کی دو وجہ ہیں، لتبشر به المتقین، کہ آپ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو بشارت سنائیں، وتنذر به قوما لدا، اور آپ اس قرآن کے ذریعے جھگڑالو قوم کو ڈرائیں۔ تو گویا بشارت اور انذار کا کام بھی سب سے بہترین جو ہے وہ قرآن کے ذریعے ہوگا۔ اسی طرح دعوت تبلیغ کے ضمن میں انبیاء کی ایک صفت تذکیر بھی بیان ہوئی ہے کہ انبیاء مذکر تھے، تذکیر کرنے والے تھے، نصیحت کرنے والے تھے۔ اب نصیحت کا سب سے بڑا آلہ کیا ہے، اس کو بھی اللہ نے بیان فرمایا کہ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، کہ آپ اس قرآن کے ذریعے تذکیر کریں، اس قرآن کے ذریعے نصیحت کریں لوگوں کو، کہ سب سے بڑا آلہ نصیحت کرنے کا قرآن ہی ہے۔ ظاہر بات اور چیزیں بھی ہیں، انبیاء کے واقعات ہیں، سب کچھ، لیکن سب سے اوپر کیا ہے، قرآن ہے۔ اسی طرح دعوت تبلیغ کے ضمن میں ایک اصطلاح قرآن مجید میں تبلیغ کی استعمال ہوتی ہے، یعنی تبلیغ کرنا۔ تبلیغ کے حوالے سے فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تبلیغ کیجئے ما انزل الیک، میں اس چیز کی جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، یعنی قرآن، یہ دین اللہ کا جو نازل کیا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ سارے کے سارے کام، ان میں سب سے بہترین اعلیٰ اور سب سے بہترین چیز وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب یہ قرآن مجید ہے۔ فرمایا کہ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح بیان کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ کون اللہ؟ فرمایا کہ وہ اللہ الملک جو بادشاہ ہے، القدوس جو پاک ہے، العزیز جو زبردست غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ اب یہ دیکھیں اس سورت کی جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی 4 صفات کا بیان ہوا ہے، اور پھر دوسری آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 فرائض کا ذکر ہوا ہے۔ ان 4 صفات کا ان 4 فرائض کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پہلی صفت بیان ہوئی الملک بادشاہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا فریضہ بیان ہوا یتلو علیہم آیاتہ، کہ آپ آیات پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں۔ تو گویا اس کا تعلق وہ پہلی صفت کے ساتھ ہے کہ الملک اللہ بادشاہ ہے، اور اللہ کا نبی اس کے احکامات کو، اس کے فرامین کو پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سنا رہا ہے۔ بادشاہ کے فرمان جو ہے پڑھ پڑھ کر سنائے جاتے ہیں لوگوں کو۔ دوسری صفت بیان ہوئی القدوس یعنی پاک۔ اسی طرح آپ کی دوسرا فریضہ بیان ہوا وہ یزکیہم، آپ پاک کرتے ہیں لوگوں کو، تزکیہ کرتے ہیں۔ اللہ کی تیسری صفت بیان ہوئی العزیز یعنی غالب ہے، زبردست ہے، اور آپ کا تیسرا فریضہ بیان ہوا کہ ویعلمہم الکتاب، آپ احکام شریعت کی تعلیم دیتے ہیں۔ یعنی اللہ غالب ہے، وہ چاہے حکم دے، اس کی مرضی، وہ چاہے جس چیز کو حلال قرار دے دے، جس چیز کو چاہے وہ حرام قرار دے دے۔ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ ان احکامات شریعت کو لوگوں کو سکھائیں۔ چوتھی چیز بیان ہوئی اللہ تعالیٰ کی صفت جو بیان ہوئی وہ حکیم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا فریضہ بھی یہی بیان ہوا کہ آپ حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ وہ اللہ حکیم ہے اور آپ لوگوں کو حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، فرمایا کہ ہم نے یہ رسول ان امی لوگوں کی طرف بھیجا کہ وہ لوگ من قبل لفی ضلال مبین، اس سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ یعنی یہ عرب جو تھے ان کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کی آگے اولاد میں کوئی نبی نہیں آیا، بس یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد تھی وہ عرب کہلاتی ہے، وہ وہاں سے آ کر یہاں عرب میں آباد ہو گئے، بلکہ یہیں پر آباد تھے وہ۔ اور جو اسحاق علیہ السلام کی جو اولاد ہے
اس کے اندر بے شمار نبی آئے، بہت سارے، سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں نبی آئے۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے یوسف علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام کے یہ جو 12 بھائی تھے یہ وہاں پر مصر میں جا کر آباد ہوئے، ان 12 بھائیوں سے 12 قبیلے بنے، پھر یہ وہ 12 قبیلے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کی قوم تھی، تو پھر اس سے آگے سلسلہ چلتا رہا، داؤد علیہ السلام آئے، سلیمان علیہ السلام آئے، یعنی بے شمار نبی آئے۔ یہ سارے کے سارے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں تھے اور سارے مصر، شام، یمن، ان علاقوں میں آباد تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد تھی وہ عرب میں آ کر آباد ہوگی، ان کے اندر کوئی نبی نہیں آئے، اسی وجہ سے یہ لوگ جاہل تھے، جھگڑالو قسم کے تھے، ان پڑھ تھے، ان کو امی کہا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کہ یہ کھلی گمراہی میں تھے، ان کے اندر کوئی نبی، اتنا عرصہ 1500 سال گزر گئے تھے، ان کے اندر کوئی نبی نہیں آیا تھا، تو طرح طرح کی گمراہیاں ان کے اندر پیدا ہوئی تھی۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ فرمایا کہ ہم نے یہ رسول ان امیوں کے اندر بھیجا تاکہ ان کو آیات پڑھ پڑھ کے سنائے، ان کے تذکیہ کرے، ان کو احکام شریف بتلائے اور ان کو حکمت کی تعلیم دے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ یہ رسول ہم نے ان دوسرے لوگوں کی طرف بھیجا کہ لما يلحقوا بهم کہ جو ابھی ان کے ساتھ ملے نہیں ہیں، یعنی اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو ان کے بعد آنے والے تھے قیامت تک، یعنی یہ رسول صرف ان امی لوگوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ان کے لیے بھی بھیجا ہے، اور اس کے بعد قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے ان سب کے لیے یہ رسول بھیجا گیا ہے اور اس کی یہ ذمہ داری ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ ذَلِكَ فضل اللہ یؤتیہ من یشاء فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء جس پر چاہتا ہے اللہ تعالیٰ فضل کرتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم اللہ تعالیٰ فضل والا ہے اور بہت ہی عظمت والا ہے۔ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا کیونکہ اس صورت کا موضوع قرآن ہے اصل میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ انقلاب قرآن تھا، اور جیسا کہ یہ بات پہلے بھی عرض کی تھی کہ یہ جو 28ویں پاری کی جتنی بھی مدنی صورتیں ہیں ان تمام مدنی صورتوں میں تقریباً ہر صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور وہ تذکرہ اس انداز سے کیا ہے کہ مسلمانوں کو جس چیز کا حکم دیا ہے تو اس حوالے سے یہود و نصارہ کا کیا رویہ، ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا اور پھر اس کا کیا انجام ہوا وہ ذکر کیا۔ مثلاً سورہ صف کے اندر چونکہ جہاد کا ذکر ہے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ صف میں یہود کا تذکرہ جہاد کے حوالے سے کیا، وہ ان کو موسیٰ علیہ السلام نے جہاد کا کہا تو انہوں نے جہاد نہیں کیا، آگے سے الٹے سیدھے جواب دیے، پھر ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کا کیا انجام ہوا۔ اور اس صورت کا موضوع چونکہ قرآن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ انقلاب قرآن تھا، تو ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نے اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے اور تم نے بھی انذار، تبشیر، تذکیر، تبلیغ یہ سارے کام اس قرآن کے ذریعے کرنے ہیں، تو یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ قرآن کے تم وارث ہو، اس کے ذریعے تم نے یہ سارے کام کرنے ہیں۔ اب اس حوالے سے اللہ تعالیٰ یہود کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ان کو بھی ہم نے ایک کتاب دی تھی، جس طرح تمہیں یہ کتاب دی نا قرآن، ان کو بھی ہم نے ایک کتاب دی تھی، تو انہوں نے کتاب کے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا کہ ان کی مثال تو اس طرح ہے، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال کہ جن کو ہم نے تورات کا حامل بنایا تھا، یعنی جن کو تورات دی گئی تھی اور ان کے وہ تورات کو انہوں نے صحیح طریقے سے اس کے حامل نہیں بنے، اس کو صحیح طریقے سے انہوں نے کھایا نہیں، اس کی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا۔ فرمایا کہ ان کی مثال اس گدے کی طرح ہے کہ جس پر یحمل اسفارا، اسفار صفر کی جمع ہے، یہ یعنی ان پر کتابوں کا بوجھ رکھا ہوا ہو، ایسا گدھا کہ جس پر کتابیں لادی ہوئی ہوں، تو ظاہر بات ہے گدھے کے اوپر کتابیں لادی ہوں تو کیا وہ کتابیں اس کے اوپر لادنے سے وہ کوئی علم والا بن جائے گا؟ اس کو تو کوئی پر اس نے بس بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ فرمایا کہ ان یہودیوں کی مثال بھی اسی طرح ہے کہ ان کو ہم نے تورات دی تھی، انہوں نے تورات سے بالکل اس طرح فائدہ حاصل نہیں کیا جس طرح گدھے کے اوپر کتابیں لادی ہوئی تو گدھے کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، گدھا اس سے کوئی نفع حاصل نہیں کرتا، فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، تو انہوں نے بھی تورات سے اسی طرح کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا، تو ان کی مثال اسی طرح ہے۔ تو یہ مثال اللہ تعالیٰ نے دے کر ہمیں بات سمجھائی ہے کہ تم نے اس گدھے کی طرح نہیں بننا، ہم نے تمہیں قرآن دیا ہے، تمہیں یہ کتاب دی ہے اور اس قرآن کا تمہیں وارث بنایا، تو تم نے اس طرح نہیں بننا کہ یہ مثال تم پر فٹ آ جائے، کہ تمہارے بارے میں کہا جائے کہ تمہاری مثال ایسی ہے کہ جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لادی ہوئی ہوں۔ فرمایا کہ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ فرمایا کہ یہ انتہائی بری مثال ہے ان لوگوں کی کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ آیات کو جھٹلانا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جھٹلانا تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں، ایک جھٹلانا یہ ہوتا ہے، یہ تو ظاہر بات ہے صریح کفر ہے، کوئی کہے میں قرآن کو بالکل مانتا ہی نہیں ہوں یا اللہ کو نہیں مانتا یا اللہ کے رسول کو نہیں مانتا۔ ایک جھٹلانا یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس پر عمل نہ کرے، یہ بھی جھٹلانا ہوتا ہے۔ اور یہ جو اہل کتاب تھے
ان کے بارے میں قرآن میں خود آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس طرح پہچانتے تھے کہ جس طرح اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں. ان کو پتا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، سب کچھ پتا تھا، سمجھتے تھے، لیکن آپ کو انہوں نے جھٹلایا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو عقیدتاً جھٹلانا ہوتا ہے، عقیدتاً جھٹلانا یہ تو کفر ہے. ایک ہوتا ہے عملاً جھٹلانا کہ انسان اپنے عمل کے ذریعے ایک کام کو جھٹلا. عقیدتاً تو مانے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، اللہ کو، اللہ کے رسول کو، آپ کے احکامات کو مانتا ہوں، لیکن عملی طور پر ان احکامات پر عمل نہ کرے تو یہ عملاً جھٹلانا ہوتا ہے. تو یہ دونوں باتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. فرمایا کہ یہ بری مثال ہے ان لوگوں کی کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو. یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو ٹھوس کر ہدایت نہیں دیتا زبردستی. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے اور اللہ کا جو قانون ہے اس دنیا کے اندر اس کے خلاف ہے. کیونکہ دنیا کا قانون یہ ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے دونوں راستے واضح کر دیے کہ یہ صحیح راستہ ہے اور یہ غلط راستہ ہے. یہ دونوں راستے واضح کرنے کے بعد، دونوں راستے دکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے کر کھلا چھوڑ دیا کہ تم چاہو تو اس راستے پر چلو، چاہو تو اس راستے پر چلو. دنیا کے اندر اللہ کا یہ قانون ہے. اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو دنیا کے اندر ہدایت نہیں دیتا. فرمایا کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء اللہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اب ایک اور چیز بیان ہو رہی ہے کہ یہودیوں کے اندر ایک یہ خرابی پائی جاتی تھی کہ وہ اپنے آپ کو ولی اللہ کہتے تھے، ہم اللہ کے دوست ہیں. کچھ کہتے تھے جی عیسیٰ علیہ السلام نے نعوذ باللہ پھانسی پر چڑھ کر، سولی پر چڑھ کر ہمارے سارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا، اب ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، ہم جتنے بھی گناہ کرتے جائیں نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام نے سولی پر چڑھ کر اس کا کفارہ ادا کر دیا. کوئی کیا کہتے ہیں، کوئی کہتے ہیں جی عزیر علیہ السلام جو ہیں وہ قیامت